آپ جب اس دنیا کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم چلے گا کہ کس حد تک انسان اور دنیا کا نظام چینج ہو چکا ہے۔ کل تک یہ ہوتا تھا کہ انسان خود چل کر برائیوں کے مقام پہ جاتا تھا، چھپتے چھپاتے رات کے اندھیرے میں۔ کل تک انسان خود چل کے برائیوں کے مقام پہ جاتا تھا، لیکن آج برائیاں انسان کے گھر کے اندر دستک دے چکی ہیں۔ یہ سچائی ہے، اسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ کل تک رات کے اندھیرے میں انسان گناہ کے مقام پہ جاتا تھا، لیکن آج گناہ چل کر انسان کے گھر میں داخل ہو چکا ہے، گھر کے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ انسان کے گھر میں برائیاں داخل ہو چکی ہیں۔ اس قوم کا سب سے بڑا سرمایہ نوجوان ہوتے ہیں۔ کسی بھی قوم کو اگر ناپنا ہو، جانچنا ہو، دیکھنا ہو تو اس قوم کے نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے، اس قوم کے نوجوانوں کے کیریکٹر اور کردار کو ناپا جاتا ہے۔ کسی قوم کو ناپنے کا طریقہ اس کا پیسہ نہیں ہوتا، اس کے ویپنز نہیں ہوتے، اس کے ولاز نہیں ہوتے، اس کی گاڑیاں نہیں ہوتی۔ جب کسی قوم کو دیکھا اور پرکھا جاتا ہے تو اس قوم کے نوجوانوں کے کردار کو دیکھا جاتا ہے کہ اس قوم کے نوجوانوں کا کردار کیا ہے۔ اس دنیا کے اندر قوموں کو عروج و زوال حضرت آدم سے لے کے اور قیامت تک آتا ہے اور آتا رہے گا۔ جس قوم نے خدا کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا، اللہ نے اس قوم کو اس دنیا کا امام بنایا۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جو قوم اپنی تاریخ بھول جاتی ہے اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ جو قوم اپنی تاریخ کو یاد رکھتی ہے وہی قومیں اس دنیا پر راج کرتی ہیں، وہی قومیں اس دنیا پر سلطنت کا نظام قائم کرتی ہیں۔ اور جو قومیں اپنی تاریخ بھول جاتی ہیں ان قوموں کو پیروں کے نیچے مسل دیا جاتا ہے، کچل دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس قوم کو اپنی تاریخ معلوم نہیں۔ حضرات محترم، جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، بچہ بچہ مسلمان کا اس آیت کریمہ کو جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، اور ہر نماز کے اندر پڑھتا بھی ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہر نماز کے اندر انسان پڑھتا ہے۔ اگر آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو چپ رہیں گے، اور اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو فجر میں بھی آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ظہر میں بھی پڑھیں گے، عصر میں بھی پڑھیں گے، مغرب میں بھی پڑھیں گے، عشاء میں بھی پڑھیں گے۔ ہر نماز کے اندر انسان سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ حضرات محترم، اب جس آیت کریمہ کی تلاوت میں نے کی اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اے اللہ، ذرا زور سے بولیے، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، اور ان کا راستہ مت چلا جن پر تیرا غضب ہوا۔ سورہ فاتحہ میں الحمد کے بعد جب آپ اس آیت پر آتے ہیں تو اللہ نے آپ کو یہ دعا مانگنے کا طریقہ بتایا ہے، دعا مانگنے کا سلیقہ بتایا ہے۔ فجر میں آپ مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ظہر میں آپ کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم،
असर में आप कह रहे हैं इहदिना सिरात अल मुस्तकीम, मगरिब में कह रहे हैं इहदिना सिरात अल मुस्तकीम, इशा में भी कह रहे हैं आप इहदिना सिरात अल मुस्तकीम। लेकिन क्या कभी आपने जानने की कोशिश की कि सीधा रास्ता है क्या? व्हाट इज द स्ट्रेट पाथ? ये सीधा रास्ता क्या है? या सिर्फ आप रट्टू तोते की तरह पढ़े जा रहे हैं, सिर्फ पढ़े जा रहे हैं रट्टू तोते की तरह, जानने की कोशिश आप नहीं करते, सिर्फ रट्टू तोते की तरह पढ़ रहे हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, सीधे रास्ते पर चला, सीधे रास्ते पर चला। हजरात मोहतरम, आपने जानने की कोशिश नहीं की कि सीधा रास्ता आखिर है क्या। जो दुआ तुम अल्लाह की बारगाह में मांग रहे हो, जो दुआ आप अल्लाह की बारगाह में कर रहे हो, उस रास्ते को समझने की, उस रास्ते को जानने की कोशिश आपने की? हजरात मोहतरम, तो 90% मैक्सिमम लोग सिर्फ रट्टू तोते की तरह पढ़ रहे हैं, लेकिन जानने की कोशिश नहीं कर रहे कि आखिर सीधा रास्ता है क्या। हजरात मोहतरम, तो कुरान ही ने बताया कि सीधा रास्ता किसका है। इसके बाद आप जो आयत पढ़ते हैं, अल्लाह हमें उनका रास्ता चला जिन पर तूने इनाम किया। अब कुरान से पूछिए, मौला तेरा इनाम किन बंदों पर हुआ है? तो कुरान जवाब देता है, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। अल्लाह का इनाम नबिय्यीन की जमात पर हुआ है, अल्लाह का इनाम सिद्दीकीन की जमात पर हुआ है, अल्लाह का इनाम सालिहीन की जमात पर हुआ है, अल्लाह का इनाम शुहदा की जमात पर हुआ है। हजरात मोहतरम, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हर नमाज में आप अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, मौला हमें सीधे रास्ते पर चला। कुरान ने जवाब भी दे दिया, किनका सीधा रास्ता? कुरान पुकार पुकार के अपने बंदों से, कुरान पुकार पुकार के इस उम्मत के हर इंसान से कह रहा है, उनका रास्ता। किनका रास्ता? नबीयीन का रास्ता, सिद्दीकीन का रास्ता, शुहदा का रास्ता, सालिहीन का रास्ता। हजरात मोहतरम, आपने इस रास्ते को जानने की कोशिश की कि नबीयीन का रास्ता क्या है, सिद्दीकीन का रास्ता क्या है, शुहदा का रास्ता क्या है, सालिहीन का रास्ता क्या है, सल्फे सालिहीन का रास्ता क्या है, तबे ताबईन का रास्ता क्या है, 4 पीर 14 खानवादों का रास्ता क्या है, गौसे पाक का रास्ता क्या है, ख्वाजाए पाक का रास्ता क्या है, कुतुबुद्दीन और हमीदुद्दीन का रास्ता क्या है, मखदूम पाक का रास्ता क्या है? आपने जानने की कोशिश नहीं की। मेरे नौजवान ने जानने की कोशिश ये की कि किस फिल्म के अंदर कौन सा हीरो कौन सा फैशन लेके आया है। आज मुसलमान का कोई आइडियल नहीं, आज मुसलमान का कोई रहबर नहीं, आज मुसलमान का कोई कायद नहीं। ये नौजवान जो नबी का नारा लगाता है, हजरात मोहतरम, जानने की कोशिश ये करता है कि अब कौन सी फिल्म के अंदर कौन सा दुनियावी गुंडा कैसा फैशन करके आया है, भती पैंट पहन के आया है या क्लीन शेव होके आया है, कौन सा गाना गा के आया है, कौन सा कल्चर लेके आया है। आपने नबीयीन का रास्ता जानने की कोशिश नहीं की, आपने दुनियावी गुंडों का रास्ता जानने की कोशिश की। हजरात मोहतरम, आप जानने की कोशिश ये करते हैं कि कौन सी फिल्म के अंदर कौन सी हीरोइन ने कैसा सूट पहना था और कौन से हीरो ने कौन सा कल्चर अपनाया था। बाल लंबे रखे तो नौजवान ने बाल लंबे रखना शुरू कर दिए, नीचे तक का सूट पहना तो नौजवान ने नीचे तक का सूट पहनना शुरू कर दिया। और दुआ क्या कर रहे हैं? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। कितना कॉन्ट्रडिक्शन है हजरात मोहतरम। दुआ मांगी जा रही है सीधे रास्ते की, और चला किस पे जा रहा है? उनका रास्ता जिन पर अल्लाह का गजब हुआ है। दुआ मांग रहे सीधे रास्ते पर चला, और रास्ता किनका चल रहा है? उनका जिन पर अल्लाह का गजब हुआ। हजरात मोहतरम, तो फिर हुआ क्या?
اب مسلمان کی پہچان کیا بنی؟ اب مسلمان کی پہچان یہ بنی کہ زیادہ لڑنے والا، جھگڑا کرنے والا، امانتوں میں خیانت کرنے والا، دوسرے پر بہتان تراشی کرنے والا، ڈرگس کی سپلائی کرنے والا اور ڈرگس لینے والا، یہ مسلمانوں کی پہچان بن چکی ہے۔ آئے دن حضرات محترم آپ کی آنکھوں کے سامنے کتنے قتل ہو رہے ہیں، نوجوان ڈرگس کے نشے میں چور ایک دوسرے کو قتل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کون سا وہ باپ ہے جب بچہ 12 بجے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو آپ کو پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی اپنے بیٹے سے کہ 12 بجے کیا کر رہا تھا تو باہر، 1 بجے کیا کر رہا تھا تو باہر؟ حضرات محترم، باپ بھی ایسا تو بیٹا بھی ایسا کیوں؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ کردار مصطفیٰ تیرے میرے گھر کے اندر نہیں ہے، قرآن کے احکام تیرے اور میرے گھر کے اندر نہیں ہے، نبی کی سیرت تیرے میرے گھر کے اندر نہیں ہے۔ آج بچے نشیڑی کیوں بن رہے ہیں؟ کل تو نے ان بچوں کو اگر نمازی بنایا ہوتا تو تیرا اور میرا بچہ نشیڑی نہ بنتا۔ یہ مت سوچئے کہ فلاں کا بچہ ڈرگس کے اندر پڑ گیا ہے تو میرا بچہ تو ابھی باقی ہے، میرا بچہ تو صاف ہے۔ حضرات محترم، مومن وہ نہیں ہوتا، مومن وہ ہوتا ہے کہ اگر ہبلی کے اندر ہے اور چیچنیا اور بوسنیا کے شہراہوں پر اگر کسی مومن کو تکلیف پہنچے تو اس کا دل دھڑکنا چاہیے۔ اگر ایک بچہ سوسائٹی کے اندر غلط ہوتا ہے تو حضرات محترم وہ پوری سوسائٹی کو لے ڈوبتا ہے۔ تالاب کے اندر ایک مچھلی گندا ہو تو پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ حضرات محترم، اس لیے ذرا سختی کریے، بچوں سے پوچھنے کا حوصلہ پیدا کیجئے، کیوں آ رہا ہے 11 بجے، کیوں آ رہا ہے 12 بجے؟ کون سا تیرا ایسا بزنس ہے جو 12 بجے تک چل رہا ہے؟ چوراہوں پہ کھڑے ہو کر کے 12 بجے کون سا بزنس چلتا ہے؟ 1 بجے تک کون سا بزنس چلتا ہے؟ گلی گلیاروں میں کھڑے ہو کر کے ایک دوسرے کی برائیاں کر کے دلوں کو سخت کرنے والوں، حضرات محترم مسلمان یہ نہیں ہوتا۔ جب قوم کا نوجوان ڈرگس کے دھندے میں پڑ جائے، نشے کے دھندے میں پڑ جائے حضرات محترم، تو پھر اس قوم کی کشتی کو کوئی کنارے نہیں لگا سکتا۔ حضرات محترم، اٹھیے، اپنے گھر کے اندر سے اٹھیے اور سختی کیجئے۔ حضرات محترم، آج جس نوجوان کے لیے نہ تو حرام دیکھ رہا ہے نہ حرام دیکھ رہا ہے، حضرات محترم بس کماتا جا رہا ہے، چاہے حرام طریقے سے آئے، چاہے جھوٹ بول کے آئے، جیسے بھی آئے، اپنے بچے کے مستقبل کو تو روشن کر دے۔ تجھے کیا پتا کہ رات کی تاریکی میں یہ گلی گلیاروں کے اندر کھڑے ہو کر کے نشے کے کش لگا رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ تو نے پوچھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اگر تو نے اپنے بچے کو کل نمازی بنایا ہوتا تو آج تیرا بچہ ڈرگس کا سپلائر نہ بنتا۔ کل تو نے اگر اپنے بچے کو سیرت صدیق سکھائی ہوتی تو آج تیرا بچہ قتل کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اگر تو نے اپنے بچے کو سیرت رسول سکھائی ہوتی تو آج تیرا بچہ 12 اور 1 بجے گھر کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ حضرات محترم، آپ سوچ رہے ہوں گے مولانا کیا کہہ رہے ہیں، سلگتا ہوا ناسور ہے سوسائٹی کے اندر یہ چیز۔ حضرات محترم، آج وہ جو ڈرگس کی سپلائی کر رہے ہیں ان کے بچے نشیڑی نہیں ہیں، لیکن ہمارے بچے نشیڑی بن رہے ہیں۔ حضرات محترم، وہ جو بیچ رہے ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو دور رکھا ہے نشے سے، اور بچے گھر کون سے رہے؟ ہمارے بچے، مسلمان بچے ڈرگس کے اندر مبتلا ہیں۔ پہلے گٹکا کھانے کی طلب لگتی ہے، اس کے بعد سگریٹ پہ آتا ہے، پھر سگریٹ کے بعد نشے پہ آتا ہے۔ حضرات محترم، پوچھتے کیوں نہیں؟ کیا تم نے پیدا نہیں کیا ہے؟ کیا تمہیں پوچھنے کی ہمت و طاقت نہیں ہے اپنے بچوں سے کہ حضرات محترم کے پوچھ سکیں؟ حضرات محترم، پوچھو اپنے بچوں کو، خدا را بگڑنے مت دو۔ اگر ایک بگڑا تو پورے گھر کو بگاڑ دے گا، اور جب ایک بگڑتا ہے تو پورے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ حضرات محترم، آج دوسرے تانا کیوں دے رہے ہیں؟ ہمیں اور تمہیں کسی کی ہمت ہے تانا دینے کی، لیکن ہمارے اندر وہ چیزیں پیدا ہو چکی ہیں۔ حضرات محترم، ایسے دوستوں سے دوستی ختم کر دو، ایسے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دو جو شراب کے عادی ہو۔ سمجھاؤ، پیار سے سمجھاؤ، اخوت سے سمجھاؤ، مساوات سے سمجھاؤ، لیکن ایسی کمپنی کے اندر رہو گے تو ایسے ہی ہو جاؤ گے۔ عرض کر رہا تھا، دعا مانگ رہا ہے سیدھے راستے کی، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور چل کس پہ رہا ہے؟
ان کا راستہ جس پر اللہ کا غضب ہوا۔ حضرات محترم، تو کتنا بڑا کنٹروڈکشن ہے۔ سیدھے راستے کی دعا مانگ رہے ہو تو سیدھے راستے پر چلو۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کا راستہ سیدھا راستہ ہے، حضرت عمر کا راستہ سیدھا راستہ ہے، حضرت عثمان کا راستہ سیدھا راستہ ہے، حضرت علی کا راستہ سیدھا راستہ ہے، حضرت امام حسن کا راستہ سیدھا راستہ ہے، غوث و خواجہ کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ اس راستے پر چلو گے تو دنیا بھی آباد ہو جائے گی اور آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ حضرات محترم، سیدھے راستے پر چلیں، جو دعا مانگ رہے ہیں اس راستے پر چلنے کی کوشش کریں، اٹھتے بیٹھتے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں، اے پاک پروردگار ہمیں گناہوں سے بچا لے، ہمیں ظلمتوں سے بچا لے، ہمیں شیطان کے راستے سے بچا لے۔ حضرات محترم، جب بچہ پیدا ہوتا ہے جس کو قرآن کہتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وتفاخر وتکاثر بین فی الاموال والاولاد۔ حضرات محترم، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو کوئی خبر نہیں ہوتی کہ اس کو کون کھلائے گا کون پلائے گا۔ ماں کھلاتی ہے، باپ کھلاتا ہے، پھر ایک کھیلنے کی عمر آتی ہے، اس عمر کے اندر بھی اسے اتنا ہوش نہیں ہوتا کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے۔ پھر اس کے بعد ایک نوجوانی کا عالم آتا ہے، پھر اس کے بعد کڑک کر کے جوانی آتی ہے، پھر اس کے بعد ایک مقام ایسا آتا ہے کہ انسان فخر کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ کوئی تو مال و دولت پر فخر کرتا ہے، کوئی جاہ و جلال پر فخر کرتا ہے، کوئی علم پر فخر کرتا ہے، لیکن حضرات محترم اس کے بعد ایک مقام ایسا آتا ہے جو بڑھاپے کا مقام ہے۔ حضرات محترم، پھر ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ آج جناب پیر اٹھا کر کے چل بھی نہیں سکتے۔ یہ انسان کی حقیقت ہے۔ حضرات محترم، اس چھوٹی سی زندگی میں اس آخرت کی دنیا کو برباد مت کرو جو مرنے کے بعد ابد الاباد کے لیے تمہیں ملنے والی ہے۔ اس چھوٹی سی زندگی میں اس رب اور رسول کو ناراض مت کرو۔ حضرات محترم، اس زندگی کے لیے جو زندگی تمہارے لیے اللہ نے آخرت کے لیے اٹھا کر کے رکھی ہے، دین اور شریعت سن لو، تمہاری اور میری طبیعت کا نام نہیں ہے۔ شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت اللہ اور اس کے رسول کے کہے کا اعلان ہے۔ حضرات محترم، تیری اور میری طبیعت کا نام دین نہیں ہے، رسول کی حدیث اور قرآن کا فرمان یہ دین ہے۔ اللہ کا فرمان دین ہے، رسول کا فرمان دین ہے۔ تیری اور میری طبیعت کا نام دین نہیں ہے کہ جس طریقے سے چاہوں گا زندگی گزار لوں گا، بس دین پر چل گیا۔ حضرات محترم، دین پر چلنا ہے تو رسول کے فرمان پر چلو، قرآن کے فرمان پر چلو۔ اپنے دلوں کے اندر سختی کو ناپید کر دو، ختم کر دو کہ کیوں ایک مومن سب کچھ کر سکتا ہے مگر جھوٹ نہیں بول سکتا۔ لیکن حضرات محترم، آج سب سے بڑی وبا تیرے اور میرے اندر اور معاشرے کے اندر جو پیدا ہو چکی ہے وہ جھوٹ۔ زبان جب بھی کھلتی ہے جھوٹ نکلتا ہے۔ آپ جانتے ہیں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے لوگ آپ کو صادق الوعد الامین کہا کرتے تھے، یعنی سچ بولنے والے، وفا کو پورا کرنے والے، امانتوں کو پورا کرنے والے۔ یہ لقب تھا کہ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ حضرات محترم، تو سچ بولنا یہ نبیین کا راستہ ہے، وفا کو پورا کرنا یہ نبی کا راستہ ہے، امانتوں میں خیانت نہ کرنا یہ نبی کا راستہ ہے۔ ہم اسی نبی کے ماننے والے ہیں۔ اور حضرات محترم، کس منہ سے جب ہماری زبان کھلتی ہے تو جھوٹ نکلتا ہے۔ مومن ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ ایک صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا مومن کمزور ہو سکتا ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں مومن کمزور ہو سکتا ہے۔ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن زنا کر سکتا ہے؟ آقا نے فرمایا ہاں مومن سے زنا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹ بھی بول سکتا ہے؟
آقا نے فرمایا مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ حضرات محترم، یہ مومن کی پہچان ہے، جان جاتی ہے چلی جائے لیکن زبان سے جھوٹ نہ آنے پائے۔ اب ہم اور آپ اور تمام لوگ اپنا محاسبہ کریں کہ جب صبح کو اٹھتے ہیں اور گھر میں جب واپس آتے ہیں تو کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ حضرات محترم، جھوٹ بولنا یہ مسلمان اور مومن کی پہچان نہیں ہے۔ مومن کی پہچان یہ ہے کہ جب زبان کھلے تو اس کی زبان سے صرف سچ نکلے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ غوث پاک کی والدہ نے اپنے بیٹے کو جب 40 اشرفیاں دی تھیں تو کیا وصیت کی تھی؟ بیٹا، زندگی میں سب کچھ آ جائے تو کبھی جھوٹ مت بولنا۔ یہ سچ کی طاقت تھی کہ سجدے کر کے اور چیخ کر کے ان ڈاکوؤں کو اسلام کے دامن میں نہیں لایا جا سکتا تھا۔ یہ سچ بولنے کی طاقت تھی کہ غوث پاک کے سچ نے ان ڈاکوؤں کو اسلام کے دامن میں لا دیا۔ حضرات محترم، تو سرکار غوث پاک کو مانتے ہیں تو سرکار غوث پاک کی سیرت پر بھی عمل کریے کہ سرکار غوث پاک نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا ہے۔ حضرات محترم، یہ سب سے بڑا ناسور جو ہماری معاشرے کے اندر پیدا ہو چکا ہے، جھوٹ بولنا۔ خدارا، رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، یہ بات پلے باندھ لیں کہ جتنا رزق تیرے اور میرے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے نا، دنیا کی کوئی سپر پاور اس رزق کو چھین نہیں سکتی۔ اگر اللہ نے ایک دن میں تیرے مقدر میں 1,00,000 روپیہ لیا نا تو پوری ہبلی مل کر کے بھی اس 1,00,000 روپے کو چھین نہیں سکتی۔ اگر رب نے 10 روپے تیرے مقدر میں لکھ دیے تو پوری ہبلی مل کر کے اس کو 1,000 نہیں کر سکتی۔ یہ پلے باندھ لیں اپنے ذہنوں کے اندر، دل دماغ کے اندر کہ رزق کا وعدہ اس رب نے کیا ہے۔ اب اس رزق کو چاہے تو سچ بول کے حاصل کر لے یا جھوٹ بول کے حاصل کر لے، رزق تو تجھے دیا جائے گا کیونکہ اس پاک پروردگار نے وعدہ کیا ہے، بندے کو پیدا کیا ہے تو رزق بھی وہی دینے والا ہے۔ اب یہ تیرے اوپر ہے کہ اس رزق کو حلال طریقے سے اپنائے یا حرام طریقے سے اپنائے۔ حضرات محترم، جھوٹ مت بولیے، سچائی کو عروج دیجئے، سچائی کو پروان چڑھائیے، اپنے بچوں کو سچ بولنا سکھائیے، اپنے گھروں کے اندر سچ کا ماحول پیدا کیجئے۔ یہ نہیں کہ 12 بجے آئے اور بیوی نے پوچھا کہاں تھے تو بس جھوٹ بول دیا، فلاں کام سے گیا تھا۔ کیوں؟ بے لذت گناہ کما رہے ہیں آپ۔ حضرات محترم، سچائی کو فروغ دیجئے۔ اگر آپ سچے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کے بچے سچے ہوں گے، آپ کی نسلیں سچی ہوں گی۔ سچ کو فروغ دیجئے، جھوٹ سے اجتناب کیجئے، جھوٹ سے توبہ کیجئے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات، دلوں کے اندر نرمی پیدا کیجئے، سخت مت بنیے۔ زبان سے جب زبان کھلے تو اس پر تبسم ہو، لگے کہ سامنے والا ایک مسلمان اور ایک مومن سے بات کر رہا ہے۔ بغداد کے اندر ایک شخص کپڑا خریدنے کے لیے نکلا اور ایک کپڑے والے کی دکان پہ آیا تو کہا کہ مجھے فلاں قسم کا کپڑا دکھا دیجئے۔ اشارہ کیا کہ وہ کپڑا دکھا دو۔ دکاندار نے کہا کہ جس کوالٹی کا کپڑا تم مانگ رہے ہو وہ کوالٹی کا کپڑا میری دکان کے اندر ہے، لیکن میں تمہیں بیچوں گا نہیں، سیل نہیں کروں گا۔ دکاندار نے کہا ایک کام کرو، یہ جو میرے سامنے والی دکان ہے اس کے پاس بھی اسی کوالٹی کا کپڑا ہے جو کوالٹی کا تم خریدنے آئے ہو، جاؤ ذرا جا کر کے اس دکاندار سے لے لو۔ آنے والا چلا گیا، سامنے والی دکان کے پاس گیا، اسی کوالٹی کا کپڑا خریدا اور خریدنے کے بعد واپس آ گیا۔ لیکن دل کے اندر یہ تشویش تھی کہ آخر اس کے پاس بھی وہی کوالٹی کا کپڑا تھا تو اس نے بیچا کیوں نہیں۔ کپڑا لے کر کے پھر پہلی والی دکان کے پاس آیا اور کہنے لگا ساہوکار ذرا ایک بات بتا دو، کپڑا تو میں نے خرید لیا ہے لیکن ایک بات مجھے پریشان کر رہی ہے۔ کہا کیا؟ کہا یہی کوالٹی کا کپڑا تو تمہاری دکان میں بھی رکھا ہے، تم نے کیوں نہیں بیچا؟ اب اس کا جواب سنیے۔ وہ اندھیرے ہی بھلے تھے کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں۔ اس نے کہا بے شک میری دکان کے اندر بھی وہی کوالٹی کا کپڑا ہے، لیکن سامنے دکان والا میرا مسلمان بھائی ہے، صبح سے لے کے اب تک
اس کی دکان پہ کوئی گراہک نہیں آیا، صبح سے لے کے شام تک اس کی دکان پہ کوئی گراہک نہیں آیا، مجھے تو اللہ نے میرے حصے کی روزی دے دی، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بھی جب اپنی دکان سے نکلے تو اپنے حصے کی روزی گھر پہ لے کے جائے۔ میری دکان کے اندر تو یہی کوالٹی کا کپڑا تھا، مجھے تو رب نے روزی دے دی، لیکن صبح سے لے کے شام تک اس کی دکان پہ کوئی گراہک نہیں آیا تھا۔ اب یہ میرا فریضہ بنتا ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے کہ میں بھی اس کا خیال رکھوں، لہذا میں نے تجھے اس کے پاس اس لیے بھیج دیا تاکہ اس کی بھی دکانداری ہو جائے تو یہ بھی اپنی روزی گھر کو لے جائے۔ حضرات محترم، اسے کہتے ہیں شان مسلمانی، اسے کہتے ہیں اخوت اور مساوات اور پیار۔ دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے پیار پیدا کیجئے، محبتیں پیدا کیجئے، اخوتیں پیدا کیجئے، مساوات پیدا کیجئے، اور جو دعا کر رہے ہیں نماز کے اندر اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو اس سیدھے راستے کو جاننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ الہ العالمین ہم سب کو اپنی بارگاہ سے اپنا فضل اور اپنا کرم عطا کرے، اور رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہر جمعے کو اعلان کیا جاتا ہے، ہماری مسجد کے لیے اپنی محبتوں کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ جن حضرات کی سنتیں رہ گئی ہوں وہ کھڑے ہو کر کے اپنی سنتیں ادا کر لیں۔